ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی 3 روزہ مجالس اعزا سے 2 مجلسوں کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں ہے۔ آج پہلی مجلس ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بہرحال پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو بھیجا، مگر یقیناً وہ انسان کہ جو انسان ہی کی ہدایت کے لیے آئے، خدا نے ان کا انتخاب کیا اور اس انتخاب کے اندر پھر ان کو ان فضائل اور ان خصوصیتوں سے نوازا کہ جسے دیکھ کر انسان ہدایت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ فضیلتیں یا وہ خوبیاں کہ جو ایک انسان کو کمال پہ لے کے جا سکتی ہیں، اگر ان ہستیوں میں نہ ہوتی تو لوگ ان سے ہدایت نہیں حاصل کرتے۔ اور یہی ایک سب سے بڑا فرق ہے مکتب جعفریہ میں کہ وہ کسی ایسے شخص کو ہادی نہیں سمجھتے کہ جو خود کامل نہ ہو، کیونکہ اگر نقص پایا جائے گا تو نقص یا کمی اگر پائی جائے کسی کے اندر تو وہ شخص کمال کی طرف لے کے نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ سادی سی ہے، کیونکہ وہ خود شخص کسی نہ کسی لمحے میں کھائی میں گر سکتا ہے، اور جب وہ خود گر سکتا ہے، احتمال بھی ہو کہ وہ گر سکتا ہے، تو وہ دوسروں کو بھی گرائے گا۔ پہلے لوگ تو اس کو فالو کریں گے۔ اسی لیے وہ جو ہدایت کے لیے خدا کی طرف لے کے جانے کے لیے ہے، اس کی صفات میں ایک صفت کہ جو اس کی ساری صفات کے اوپر حامی ہے، وہ معصوم ہونا ہے، یعنی معصوم عن الخطا۔ اب یہ کہ بہرحال عصمت کے بھی اپنے درجے ہیں، یعنی عصمت جو ہے وہ سب میں پائی جاتی ہے۔ عصمت جو ہے وہ بہرحال جتنا انسان بچہ ہوتا ہے اور جتنا وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور رشد کرتا ہے، بدن بڑا ہونے سے عقل کی رشد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقل کا سالم ہونا الگ ہے۔ بدن بڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ انسان جو ہے وہ قد کاٹ بڑا ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ عقل بچوں والی ہے اس کا مطلب ہے اس کی تو عقل رشد نہیں کی۔ لیکن بعض اوقات بچہ اتنا ذہین ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھو بڑوں والی باتیں کر رہا ہے۔ تو اب جتنا انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اتنی اس کی عصمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچے کو اگر آپ بولیں کہ بیٹا یہ الیکٹرک سوئچ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ خطرناک ہے، وہ سمجھتا ہے کھیلنے کی چیز ہے، کوئی وہ ہاتھ لائے گا، لیکن آپ کیوں نہیں ڈال رہے؟ کیونکہ آپ کو معرفت ہے کہ میں ہاتھ لگاؤں گا تو کرنٹ لگ سکتا ہے۔ اسی طرح چھوٹا بچہ ہو گیلری میں کھڑا ہو سکتا ہے، کود جائے نہیں، اس کو نہیں پتا کہ ڈسٹینس کتنا زیادہ ہے، نقصان ہوگا، لیکن آپ اور میں کھڑے ہوں ہم لوگ نہیں کودیں گے۔ اسی طرح یہ ظاہری معرفت ہے، لیکن جو کمال معرفت پر ہوتا ہے وہ کوئی بھی وہ کام انجام دینے کو، یعنی اس کے وجود ہی میں نہیں ہوتا کہ وہ ان کاموں کو انجام دے جو انسان کو خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ صفات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اولیاء خدا ایک مرتبے پر ہوتے ہیں، اور پھر عصمت کبریٰ جو خدا نے دی اولیاء انبیاء کو، ائمہ علیہ السلام کو۔ خواتین میں سے بہرحال جن خواتین کو قرآن بھی یاد کر رہا ہے، جن خواتین کو روایات بیان کرتی، ان میں سے سب سے بڑا درجہ عصمت کا ہے، وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا۔ اب یہ مقام اتنا بلند ہے کہ شاید ہم اور یقیناً ہم وہ توصیف اور وہ وصف اور وہ آپ تعریف کہہ لیں بیان کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ معرف جو ہوتا ہے، یعنی جو ایک شخص کسی کی تعریف کرے تو اس کا جس چیز کی وہ تعریف کر رہا ہے اس کو اس کا جاننا ضروری ہے۔
یا اس کے بارے میں اس کی نالج انفارمیشن ہونی چاہیے. ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں کہ ہم اس خاتون کی تعریف کر سکیں کہ جو سر کائنات ہے. یعنی انسان کو خود اس مقام پہ جانا چاہیے کسی مقام پر کہ کسی کو پتہ ہے نہیں. ہم نہیں ہم تو وہی بیان کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں ملا. اور کہاں سے ملا؟ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جو پہچانتا ہے. وہ جو القاب عطا کیے گئے خداوند متعال کی طرف سے، وہ جو روایات بیان کی گئیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود اس خاتون کے لیے. اور یہاں پر کہ اگر کسی کی زندگی کو کمال پر دیکھنا ہے تو زندگی کا کمال ہندسوں پہ نہیں ہے کہ مثلا کسی نے جو ہے وہ 50 سال زندگی گزار دی، 60 سال زندگی گزار دی کو مکمل نہیں. یہاں کمال اس زندگی کا ہے کہ وہ کم مگر کیسے گزاری گئی. یعنی کہنے کو 18 بہاریں ہیں زندگی میں، مگر یہ 18 بہاریں اتنی وسیع ہیں کہ پورے طول زمان میں اس سے بڑی خاتون کوئی بھی نہیں ہے. یعنی یہ 18 سال اتنے حاوی ہو گئے کہ سیدۃ نساء العالمین ہے، از اول تا آخر. یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے سب خواتینوں کی سردار. تو یہاں پر یعنی کمال ہے اس زندگی کا، اس حیات طیبہ کا کہ جو چند ظاہری سالوں پر مستقل ہوتی ہے اور اس کے بعد اتنا نور ہے اس ذات میں کہ وہ پوری کائنات کو اپنے جو ہے وہ نور کے سائے کی تلے لے رہا ہے. کتنی بڑی بات جو بعض اوقات بہرحال اولیاء خدا کر جاتے ہیں کہ خود بی بی سلام اللہ علیہ کی جو چادر ہے اگر وہ ہل جائے تو کائنات کو رزق ملتا ہے. وہ ایک چادر اس کمال پر ہے کہ وہ ہم شاید میں بتاتا رہا ہوں کہ ہم لفظوں میں صفت کو بیان کر ہی نہیں سکتے. لفظ نہیں ہے یہاں، صرف وہ لب پیمبر ہے کہ جو حامل کلام پروردگار ہے وہ توصیف کر رہے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ہی کیا، اور جس نے مجھے ناراحت کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا. یعنی کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ الہی معاملہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہرحال ہم اپنی حیات میں شاید کم رجوع کرتے ہیں، یا جس طریقے سے ہمیں اس دروازے پہ جانا چاہیے ہم اس طریقے سے اس دروازے پہ نہیں جاتے. یعنی جو اس دروازے کو اللہ نے اختیار دیا ہے ہم خود ہم ظاہر ہے ہمارے پاس اتنی انفارمیشن بھی نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، معرفت بھی نہیں ہے، پھر بہرحال ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم دروازہ کھٹکھٹا بھی نہیں پاتے اس طریقے سے. جو یہ در ہے، درد جو جس کے اندر ولایت لبریز ہے، وہ کہ جس میں عبادت اس اوج پر ہے کہ خدا ملائکہ پر افتخار کرتا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے میری کنیز میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے. یہ آسان نہیں ہے. مطلب ایک شخص نماز پڑھے عبادت پڑھے کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، اس کی گفتگو ایسی ہو جائے. لیکن آدمی ایسی عبادت کرے کہ جسے مدینہ کے لوگ دیکھیں کہ ہر نماز کے اوقات میں ایک الگ نور ہے جو گھر سے نکل رہا ہے. یعنی آخر وجود میں ایسا کیا ہے کہ جب وہ خدا کی حمد اور ثنا کرتا ہے یا رکوع اور سجود میں جاتا ہے تو ایک ایسا نور ہے کہ جو دوسرے عالم کی طرف پرواز کر رہا ہے. وہ جانے بہرحال یہ توصیف اور یہ وصف اور یہ تعریف اس لیے ہے
کہ پہچانے کہ یہ کون ہے. اور اس ظاہر ہے لیکن کیا کریں، روایات معصومین کی ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے. یعنی جب خود کہا جا رہا ہے کلام الہی میں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں پہچان سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. عزیزان محترم، ہزاروں مہینوں کی راتیں اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، ویسے بھی سادہ سا ہزاروں مہینوں کی راتوں بنتے ہیں 80-82 سال. ایک عام روٹین کی جو زندگی ہوتی ہے وہ 80-82 سال کی. بہرحال آج کل تو شارٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ، انسان بہت جلدی جا رہا ہے دنیا سے، لیکن بہرحال ایک زندگی ہے جو بہرحال ایک اچھی آدمی زندگی گزارتا ہے. پوری زندگی ایک طرف اور یہ ایک رات کا جلوہ ایک طرف. اب اس کی جو مثال ہے، کیونکہ روایت چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو اس سورت کی ذیل میں جو تفسیر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری جد جو ہیں وہ اس کی تفسیر ہیں، یعنی لیلۃ القدر ہماری جد ہے. آیت اللہ ملا قلی حسین حمدانی بیان کرتے ہیں کہ مطلب اگر درک کی کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ بہرحال ادراک کا تعلق عقل سے ہے، اور ظاہر ہے درک کی جہاں گفتگو آتی ہے وہاں مخاطب عقل ہے، اور عقل اگر سالم نہ ہو ذرا سا بھی درک کرنے سے قاصر ہے. بہرحال سالم عقل کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، میں اس پہ روایات ایک مفصل ہے، وقت ملا تو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. لیکن یہ جو ادراک ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ ادراک کیا ہے، تو انہوں نے بڑے خوبصورت مثال دی جو کہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بڑا خوبصورتی سے بیان کیا، اور وہ کہا کہ وہ کربلا میں آپ کو نظر آئے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک رات ہزاروں مہینوں سے بھاری کیسے ہے، تو کہا ہر کی وہ آخری رات دیکھ لو. ہر کی وہ کہ جس نے خود روکا کاروان کو، جو سبب بنے کہ یہ جو ہے وہ خیمے یہاں لگ جائیں، مگر آخری رات ہر نے اس کو درک کیا اور دوسرے دن ہر علیہ السلام ہوا. اب آپ وہاں دیکھیں کہ در کہاں سے ہے، کہ جب روکا تو امام نے کیا فرمایا، ہر تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے، تیرے غم میں بیٹھے. ہر نے جواب دیتے ہوئے کیا کہا، یہ ہے وہ قطرہ لیلۃ القدر کا کہ جسے توفیق ہو جائے. ہر نے کیا کہا آپ کی ماں کا وہ مقام ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، لیکن آپ کی والدہ کا وہ مقام ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہی ایک احترام کا قطرہ ہر کے وجود کو وہ پرواز کروا گیا. جانے محترم اللہ آپ سمجھنے کو، وہ خود خاتون کا مقام میں نے کہا کہ ہم توصیف نہیں کر سکتے، لیکن آئیے کہ جہاں اس قطرہ نور نے اپنا جلوہ دکھایا، ہر کو ہم آج تک سمجھ نہیں پائے. آج اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود ہر ابھی بھی پرواز کر رہا ہے. آج لوگ حضرت ہر کے روزے سے توسل کرتے ہیں. حوضہ علمیہ قم، آیت اللہ عراقی بیان کرتے ہیں کہ میں جب کربلا سے آ رہا تھا تو میں نے حضرت ہر کے روزے سے متصل ہوا تو حوضہ علمیہ قم بنا. یعنی وہ، اور آپ دیکھیں کہ دوسرے دن پھر سید الشہداء نے حضرت ہر کے ساتھ کیا کیا کہ جب وہ شہید ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، تو پھر ان کی بدن پر جا کر کیا کہا، ہر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا تھا، ہر تم آزاد ہو. اور پھر اس کے بعد وہ رومال نکالا، یعنی قیامت کا انتظار نہیں کیا کہ جزا ملے گی، یہیں جزا دے دی. وہ رومال کس کا تھا، کہا یہ میری ماں کا رومال ہے. کیا چیز تھی، ذرا سا درک کیا. عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں کتنا ادراک رکھتے ہیں. اللہ Salam
زندگی میں بہرحال دیکھیے کہ ہماری زندگی میں ادراک کتنا ہے، ہم کتنا خاتون کو پہچانتے ہیں اور کتنا ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس زندگی کی جو بتائی گئی ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرے، تب کمال ہے۔ اگر تو شامل نہیں ہو رہا، صرف گفتگو ہے تو ظاہر ہے بہرحال ذکر تو ذکر ہی ہے، ذکر بھی فائدے مند ہے، نقصان کو کوئی بھی نہیں دیتا، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ انسان اطاعت پہ جائے۔ اور اطاعت کہاں ہو سکتی ہے؟ بہرحال زندگی، میں نے بتایا کہ کم زندگی ہے لیکن اتنی وسعت رکھتی ہے کہ اگر آپ زندگی کے ہر زاویے پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو وہاں کامل زندگی نظر آتی ہے۔ اجتماعی پہلو دیکھیں آپ تو اجتماعی پہلو کیسا ہونا چاہیے، انفرادیت کیسے ہونی چاہیے، بیٹی کیسے ہونی چاہیے، زوجہ کیسے ہونی چاہیے، ماں کیسے ہونی چاہیے، اور جب وقت آئے تو پھر ولایت کا دفاع کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی محاذ خالی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام نے صرف چار دیواری کے اندر خاتون کو نہیں رکھا ہوا کہ بولیں گے کہ چار دیواری کے اندر ہے تو بس وہ بات نہ، مطلب آپ کے سامنے ہے کہ جنگ احد کے اندر بیوی کا جو کردار ہے، بعض روایات کہتی ہیں کہ کچھ خواتین کے ساتھ مجروحین جو زخمی ہو جاتے تھے ان کی پرستاری کے لیے، خدمت کے لیے بیوی پہلے سے موجود تھی۔ اپنے بابا جب گر گئے اپنے خون کا صاف کرنا، ان کی تلوار سے خون کا صاف کرنا، اور بہت سارے محاذ کے اندر، یعنی خود جب چھوٹی عمر بھی ہے اور مکہ کے اندر بھی ہے، رسول خدا کے ساتھ ان کے اوپر کچرا کبھی پھینکا جاتا ہے، کبھی کیا پھینکا جاتا ہے، تو کم سنی کے اندر بھی جا کر اپنے بابا کی نبوت کا دفاع کر رہی ہے۔ شیب ابی طالب کے اندر، اس سختیوں کے اندر، اس تحریم کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی اپنی ماں کے ساتھ گزار رہی ہے۔ ہجرت کے وقت اپنے بابا کی گفتگو اور اپنے بابا کے پیغام پر لبیک کہتی ہوئی مکہ کو چھوڑتی ہوئی مدینہ کی طرف جا رہی ہے، اور وہ بہرحال جو سختیاں انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی، یہ زندگی میں بتا رہا ہوں کہ یہ زندگی تھوڑی ہے لیکن یہ اتنی اپنے اندر وسعت رکھتی ہے کہ اگر کوئی چاہے تو وہ اپنی پوری زندگی کو جو ہے وہ اس زندگی سے، اور یہ ہمارا جملہ نہیں ہے زانے محترم، اگر آپ کچھ تصور کریں کہ کائنات ایک ایسے منشی کا انتظار کر رہی ہے جو انسان کامل ہے، جو ظلم کو ختم کرے گا، مظلوموں کا ساتھ دے گا، کائنات کو عدالت سے بھر دے گا۔ آپ کے سامنے فلسطین کے غزہ کے حالات آپ کے سامنے، ظاہر ہے انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، اور بہرحال جس طریقے سے بہرحال دنیا بیدار ہو رہی ہے اور ہر کوئی بہرحال جس کی ذمہ داری ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ظلم تب تک ختم نہیں ہوگا کہ جب تک وہ اصل نجات دینے والا نہیں آئے گا، اور وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے۔ تو جانے محترم، وہ ایک شخص کے جس کی کائنات انتظار کر رہی ہے، وہ خود بیان کیا کرتے ہیں، یعنی اس ایک ہستی کے لیے کہ جو کائنات کا آپ سمجھ لیں کہ حجت اگر ہٹ جائے تو قیامت آ جائے، ہوائیں اس کے وجود سے ہیں، خوشبوئیں اسی کے وجود سے ہیں، بارش اسی کے وجود سے ہے، نیکیاں اسی کے وجود سے ہیں، وہ ہستی کیا فرماتی ہے کہ میرے لیے رسول خدا کی بیٹی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ میرے لیے رسول کی بیٹی ایک بہترین نمونہ عمل ہے، یعنی جب امام یہ فرما رہے ہوں تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے لیے تو ویسی ہو زندگی۔ آئیے بہرحال وقت ہے، کل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، زندگی کے کچھ حصوں کے اوپر ہلکی سی روشنی ڈال کر دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو متصل کر سکتے ہیں۔ ایک بیٹی ہوتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ یہ بیٹی کیسی بیٹی ہے، وجود کتنا مبارک ہے کہ خود رسول خدا ام ابیہا کہہ رہے ہیں، فداہا ابوہا کہہ رہے ہیں کہ باپ آپ پر فدا ہو، یعنی کمال علم، اس حالت کے اندر علم، بردباری اور وہ شخصیت کے اندر وقار و متانت پائی جاتی ہے۔ کیا آج ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا، باپ اور بیٹی کا رابطہ کیسا ہے کہ جب بیٹی تشریف لاتی ہے باپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ بہرحال خاتون کا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک باپ کا رابطہ ہے بیٹی کے ساتھ۔
اب یہ رابطہ کیا آج معاشرے کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ آج کیا باپ اپنی بیٹی کا احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج ایک باپ اپنی بیٹی کو وہ مقام وہ جگہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ وہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہرحال معاشرہ کا جو پہلا ایک خاتون کا وجود ہے وہ بیٹی ہی ہے۔ جب بیٹی کسی قابل ہوگی تو کل وہ بہترین زوجہ بنے گی، اور پھر وہ پرسوں بہترین ماں بنے گی، اور وہ پھر اپنے وجود سے، اپنے باطن پاک سے معاشرے کو کوئی نہ کوئی فرق دے گی۔ لیکن ابتدا بیٹی سے ہے، لیکن یقیناً بیٹیوں پہ کام کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ رویے کی، برخورد کی۔ لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ معاشرہ ہمارا کہ وہ عرب کا جاہل معاشرہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اس دور میں خدا نے رسول خدا کو بیٹی ہی دی، کہا کہ دنیا یعنی خاتون کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے، اور خدا نے رسول کو خاتون اور بیٹی دے کر ان کے مقام کو افضلیت کو وہ ہستی دے گی کہ رسول کی پوری نسل جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی خود خدا نے اس وجود مبارک سے آج آپ کے سامنے پوری دنیا جو ہے وہ جتنی بھی بہرحال سعادات ہے، سب کا وجود جو ہے وہ اسی کوثر کے صدقے میں ہے۔ اب یہ اس زمانے کے اندر یہ کر دینا، اور آج بہرحال آج آپ کے سامنے، لیکن آج بھی افسوس یہی ہے کہ آج بھی ہم مسلمان ہوتے ہوئے یہ سدا بھی ہے زوجہ کو کہ جو بہرحال جس کی بیٹیاں ہیں لوگ اچھے طریقے سے نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھیں کہ بہرحال لوگوں کو بیٹا 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 چاہیے، بیٹا نکما ہوگا تو کیا کرے گا؟ خدا بہتر جانتا ہے کہ بیٹا دینا ہے یا بیٹی دینی ہے، یا تو آپ بتائیں کہ انسان کے اپنے اختیار میں ہو، خدا کے اختیار میں۔ اس کے باوجود جب کہ اسلام خاتون کے مقام کو اتنا بلند کر رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان آج تک اسی میں ہے، اسی چیزوں میں گھرا ہوا ہے کہ دیکھو بیٹیاں بیٹیاں ہیں، اور والدین بھی بیچارے مجبور ہیں، معاشرے کا پریشر، سسرال کا پریشر، اور پتہ نہیں کس کس کے پریشر کے اندر وہ بیچارے جو ہے وہ اسی چیز کے اندر۔ اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ معرفت کی کمی کی وجہ سے انسان، جب کہ روایات ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ صحیح تربیت کرے جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اب 3 بیٹیاں جس کی ہوں اور اس کی صحیح تربیت کرے، تو بہرحال انسان اس نگاہ سے دیکھے کہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ بیٹی کا ہونا عیب ہے، یا خدا نہ خواستہ بیٹی کا ہونا کمی ہے، تو بھائی تو پھر آپ اپنے رسول کے گھر کو کیسے دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ لیکن ہم وہی مسلمان ہیں، کل کو جب ہمارے ساتھ بھی ہوگا ہم بھی وہی کریں گے۔ ہمارا مسئلہ دنیا آخرت تھوڑی ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل ایک گھر، صرف وہ کہتے ہیں نا کہ شادی میں حدیث کے ساتھ سے ابتدا ہے، اور وہ ایک منقبت ضرور پڑھنی ہے ہمارے شادیوں میں، وہ کون سی ہے؟ علی کے ساتھ ہے، زہرا کے، لیکن بس یہیں تک ہے۔ اس کے بعد یہ سیرت زندگی میں کہاں ہے؟ وہاں شادی کیسے ہو رہی ہے، وہاں مقام اور منزلت کیسے ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں بھی تانے دیتی ہے، اگر کوئی خاتون کم لے کر آئے یا غریب گھرانے سے ہو یا اس کے بعد اتنا فوڈ نہ ہو یا لڑکے کے پاس کم ہو تو ہماری گفتگویں ہمارے معیارات کیسے ہیں. اور آپ ادھر دیکھیں کہ قریش کی خواتین نے بی بی کو تانے تک دیے کہ آپ نے علی سے شادی کیوں کی, مطلب اس کے پاس ہے کیا, مولا کائنات کے پاس آپ جانتے ہیں کہ کیا تھا, ایک ذرا بیچ کر جو چند چیزیں خریدی اور اسی سے جو ہے وہ شادی کی. کہا کہ کچی دیواروں کا گھر ہے اور آپ نے علی سے شادی کی جبکہ کتنے سارے آپ کے لیے جو ہے وہ لوگ تھے. تو جب رسول خدا آئے بی بی نے جب ان کو بتایا تو کہا بابا مگر میں نے علی سے بہترین شوہر کسی کو پایا نہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. اب یہ دوسرا زاویہ ہے کہ جب آپ بھی اپنے لیے لائف پارٹنر دیکھتے ہیں, چاہے لڑکا لڑکی کو دیکھے یا لڑکی والے لڑکے کو دیکھیں, اس کے معیارات کیا ہیں. معیارات یہ گھرانہ کیا معیار دے رہا ہے, وہ ہمارے لیے رول ماڈل کون سا گھر ہے, یہی گھر ہے نا. اب اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ فاطمی ہو تو فاطمی گھرانے کے معیارات ہیں
اب معیارات یہ ہے کہ وہاں پر ظاہری دولت نہیں دیکھی جا رہی، وہاں پر شخصیت دیکھی جا رہی ہے، وہاں پر اس شخص کے اندر کی خصوصیات دیکھی جا رہی ہیں۔ اب آپ مثال کے طور پر، مجھے تو خیر نہیں تجربہ، میں تو خود زواج کی زمانہ ہو گیا، لیکن ابھی کہیں جاتے بھی نہیں، ہمارے بچے تو آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال مطلب آپ جائیں تو بہت کم لوگ ہیں جو ہم سے رجوع کرتے ہیں کہ مطلب آپ کسی کو جانتے ہیں مولانا صاحب، تو یہ چند سوالات ہیں فلانے شخص کے بارے میں، ہم سے جواب جاننا، ہم کہتے ہیں ہاں ماشاء اللہ ظاہری طور پر دیندار ہے، برائی کوئی نہیں کرتا، کوئی گناہ ظاہری نہیں کرتا، اور کسی برائی میں مبتلا نہیں ہے، اور بہرحال باقیبار کا بھائی ہے۔ یہ ایک بہرحال ایک معیار ہے، لیکن کیا جب ہم کسی کو ڈھونڈتے ہیں تو کیا یہ معیار ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈتے؟ پہلی نگاہ ہماری مادی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب آپ جو ہے وہ بولے کہ نہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بہرحال جو ظاہری چیزیں ہیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ جو مادی چیز کو دیکھ کر آج اپنی آپ بیٹی دے رہے ہیں، کل صبح اٹھے تو وہ مادیت اس کے پاس ہو گیا نہ ہو؟ وہ گارنٹی تو نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، اینی تھنگ پاسبل۔ اور لوگ تو بہرحال کنسلٹنسی کرتے ہیں لوگوں کی شادی کے بعد کے مسائل، لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں لوگ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے، اور بہرحال شریف لوگ بہرحال جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو سامنے جو داستان جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز کردار ہے، کردار۔ اگر وہ پیرامیٹر کہ جو اس شادی کے اندر ہے اگر وہ لیے جائیں تو کیا کون سا پیرامیٹر ہے؟ یہ بہرحال جو خدا نے دیا ہے اس پر اتفاق کرے، کیونکہ سب سے بڑی غنا یعنی انسان کا غنی ہونا، روایت کہتی ہے قناعت ہے۔ اگر انسان قناعت کرتا ہو تو اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ جب شادی ہو گئی تو جب رسول خدا جاتے ہیں تو مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی عبادت میں فاطمہ کو مددگار پایا۔ اور یہ کتنا بہترین معیار ہے۔ اب کوئی ڈھونڈتا ہے آج کل کے دور میں ایسا کہ مجھے کوئی ایسی خاتون ملے کہ جو مجھے عبادت میں مددگار ہو، نہیں ہے جانو۔ ہم لوگ کتنا دور ہیں، کتنا گھر سے دور ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی عبادت کیسی ہے، نماز کیسی ہے، عقائد کیسے ہیں، معرفت کیسی ہے۔ یہی چیزیں ہیں نا، جب یہی کمزور ہوتی ہیں تو جب آپ شادیاں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی جلدی ناچاکیاں ہیں، کتنی جلدی طلاقیں ہیں، کتنی جگہ کیوں؟ کیونکہ اصل دین نہیں ہے، اصل قیامت نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ جب خوف خدا نہیں ہے تو ذرا ذرا سی بات پہ انسان اکھڑ بھی جاتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر فساد بھی ہوتا ہے۔ خوف خدا نہیں، جب خوف خدا ہو تو انسان پرواز چڑھتا۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں مفسر قرآن ہے، میزان کتنی بڑی جو ہے وہ تفسیر ہے، اتنی ان کی زندگی گزری، وہ کس سن پر جا کر ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، اچھی خاصی ان کی عمر تھی، دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ کسی نے کہا علامہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہے، آیت اللہ ہے، آپ اپنی زوجہ کے لیے رو رہے ہیں؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا یہ جو میں نے تفسیر لکھی ہے، جب راتوں کو 3 بجے لکھ رہا ہوتا تھا تو یہ خاتون چائے کا کپ لے کر کھڑی ہوتی تھی، یعنی عبادت میں مددگار ہے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ پہلی چیز جو عبادت میں مددگار ہے، جانے محترم، کیونکہ میں بھی اسی پلانٹ کا آدمی ہوں، اس پلانٹ میں جو سب سے چیز ڈسٹرب کرتی ہے نا عبادت کو، وہ سکون۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے نا تو انسان کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ سکون ہی نہیں ہے، میں سجدے میں کیسے جاؤں، میں عبادت، جس کو سکون ہوگا وہی تو سحر میں اٹھ کر وضو کر کر تہجد کے سجدے کرے گا۔ جس کی زندگی میں سکون نہیں ہے وہ تو بیچارہ گھر بھی نہیں آتا کہ جب سب سو جائیں تو گھر آؤں گا، اور جب سو ہی رہو تبھی نکل جاؤں۔ یہ معاشرہ ایسے ہو گیا، یعنی وہاں پر وہ تعلیمات ٹرانسفر نہیں ہوئی کہ جہاں گھر بنایا جائے، مکان بنائے جا رہے ہیں ہمارے یہاں، پلاٹ لے لو، بلڈنگ بنا لو، فلیٹ کھڑا کر لو، یہاں یہ لے لو، یہ مکان ہے، گھر نہیں ہے۔ گھر کا تعلق افراد سے ہوتا ہے، مکان بنتا ہے در و دیوار سے، لیکن گھر نہیں ہوتا۔ گھر تو چھوٹا سا ہو، یہی تو کمال تھا۔ امام خمینی کا جملہ ہے کہ کوچہ بنی ہاشم کا، مدینے کا، یہ کچی دیواروں کا گھر تھا،
مگر اس نے کائنات کو کتنی بڑی شخصیتیں دی. گھر بنائے. گھر اسی سے بنتا ہے کہ جب ہر انسان آئے زندگی میں شرم و حیا بردباری. مولا کائنات گھر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں برحال کسی کے لیے تقاضا, تو بی بی کیا کہتی ہیں کہ چند دن سے گھر میں فاقہ ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں؟ کہا جو چیز آپ کے بس میں یا آپ فی الحال انجام نہیں دے سکتے تھے تو مجھے شرم آتی تھی, یعنی ایسا ہے وہ تھا. اللہ اکبر, کہ میں آپ سے اس کا تقاضا کروں کہ مجھے بتائے کہ آپ مطلب آپ ضرورت یہ داستانیں نہیں ہیں. وہ علی کی جو خیبر کو تو انگلیوں سے اکھاڑ سکتا ہے, زندگی ایسی تھی. یعنی کنیز نہیں تھی رسول خدا کے پاس کہ اپنی بیٹی کو ایک کنیز دے دیتے. سلمان فارسی گزر رہے ہیں, دیکھا بیوی چکی پیس رہی ہے, ایک ہاتھ میں چکی ایک ہاتھ میں حسین ہے. کہا کہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا بی بی ایک کام مجھے دے دے, یا چکی مجھے دے دے, یا بچہ مجھے دے دے. پھر رسول خدا کی خدمت میں گئے سلمان فارسی. کہا یا رسول اللہ, میں نے خراسان یعنی ظاہر ہے اس زمانے میں ایران سے آئے تھے وہ, کہا میں نے بادشاہوں کی بیٹیوں کے جلال دیکھے ہیں, ان کے لباس دیکھے ہیں, سید الانبیاء ہے آپ, اور آپ کی بیٹی چکیاں بھی اس رہی ہے. تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں, فاطمہ نے آخرت کو دنیا پر انتخاب کیا ہے. یہ تعلیمات ہے. ہماری زندگی میں آخرت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم آخرت کو مقدم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اور یہ ساری چیزیں بیسکس ہیں. جب یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے حجاب نہیں ہے, محرم نامحرم کا نہیں ہے, خوف خدا نہیں ہے, حلال حرام ہے, رزق میں نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, بیہیویئر ایٹیٹیوڈ رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. یہ سب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آخرت محور نہیں, دنیا محور. دنیا کیا کہے گی, دنیا کیا بولے گی, فلانے نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہم کیوں کے ساتھ اچھا کریں, فلانے نے ایسا کیا. آپ دیکھیں جتنے مسائل ہیں کس کی وجہ سے, یہ جو رشتوں کے اندر مسائل ہیں یہ صرف دنیا کی وجہ سے. جس کو یہ پتا ہو کہ اس نے دنیا میں رہنا نہیں ہے, مر جانا ہے, اس کا رویہ کیسا ہو. آئیں بی بی کی رات کی عبادت میں دیکھیں کہ خود امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو کبھی اپنے لیے دعا مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. 40 ہمسایوں کے لیے, 40 ہمسایوں کے لیے دعا مانگ رہی. ہم نے اپنے پڑوسی کے لیے دعا مانگی, لوگوں کو نام ہی نہیں پتا ہوتا, برابر میں رہتا ہوں دعا کیا مانگے. کبھی بھائی کے لیے, کبھی رشتے دار کے لیے, کبھی آفس میں کولیگ کے لیے. تو یہ انسانیت کے وہ بیسک رولز ہیں کہ جس پر ایک چیز کھڑی ہو سکتی ہے. وہ یہ اخلاقیات نہیں ہے معاشرے کا. آج معاشرہ ایسی فقدان کی وجہ سے ہلا ہوا ہے. انسان میں تحمل نہیں ہے, بردباری نہیں ہے. اب آپ دیکھیں بیوی, ایک جوان بچی آتی ہے اور اپنی والدہ کا سوال لے کر بیوی خدمت میں آتی ہے. کہا مجھے کچھ سوالات, 2-3 سوال کہتی ہے, روایت یہ ہے, سوال کرتی ہے, بیوی جواب فرماتی ہے, اور پوچھتی ہے, اور پوچھتی ہے, حتیٰ کئی سوالات پوچھتی ہے, پھر شرمندہ ہو جاتی ہے. کہتی ہے میں بہت معذرت چاہتی ہوں, میں نے آپ سے بہت سوال پوچھ لیے, اب نہیں ہوں گے آپ کے پاس. تو بیوی کہتی نہیں ایسی کوئی بات نہیں, تم نے جتنے سوال پوچھنے, جب تم نے آنا ہے آؤ. بردباری, تحمل, یہ ضروری ہے. اتنی سختیاں آپ کے سامنے روایت ہے. بیوی خود فرماتی ہے جتنی مصیبت مجھ پہ پڑی, اگر روزے روشن پہ پڑتی تاریخ میں بدل جاتا ہے. اتنی مصیبت کے بعد آپ مجھے بتائیں کہیں پر کوئی جملہ, کہیں پر کوئی جملہ خدا کی بارگاہ یا کسی سے یہ کہا ہو میں تو رسول کی بیٹی ہوں, میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. عبادت, شکر, سجود کیسا ہے, یعنی اللہ اکبر. پریشانی اگر ہے تو کس کے لیے ہے, امت کے لیے. رسول کی بیٹی ہے, جتنی رسول کو پریشانی امت کی تھی بیٹی کو بھی اتنی پریشانی ہے. روایات رسول خدا گھر میں آتے ہیں بیٹی کے, دیکھا کہ بیوی جو ہے وہ پریشان ہے, چہرے پر اضطراب پایا جاتا ہے. رسول خدا پوچھتے ہیں بیٹی کیا ہوا, کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے.
کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا قیامت میں سب کچھ پوریاں ہوگا، یعنی سب کچھ کھلا ہوا ہوگا، سب کچھ نظر آئے گا. کیا بیوی کو اپنے لیے پریشانی تھی؟ وہ تو شافی محشر ہے، وہ تو خدا کی بارگاہ میں رسول خدا کے ساتھ، وہ تو مقام ان کا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بہترین خواتین میں سے ہے. 4 بہترین خواتین میں سے اللہ نے ان کا انتخاب کیا. قرآن کی آیتیں ان کے اوپر نازل ہوئی ہوئی ہیں. کس کے لیے پریشانی ہے؟ امت کے لیے پریشانی ہے، چاہنے والوں کے لیے پریشانی، ماننے والوں کے لیے پریشانی ہے. ایسے میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خدا نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان نہ ہوں، ہم قیامت میں ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائرے میں رکھیں گے. نور کے دائرے. خوب یہ اجزان محترم، خوب یہ رابطہ خدا کے ساتھ بندگی اور عبودیت کا بھی محور ہے. ایک خاتون اگر آج معاشرے میں اپنا کردار کر رہی ہے تو سب سے پہلی چیز مہم اس کے لیے خدا کے ساتھ رابطہ ہے. اگر اس کا رابطہ خدا کے ساتھ اچھا ہے تو وہ، اگر اس کے گھر میں مشکلات ہیں، اگر اس کے شوہر کا اخلاق اچھا نہیں ہے یا مشکلات ہیں، وہ وہاں صبر تحمل کرے گی. اگر اولاد میں بیماری ہے، اولاد کے اندر مشکلات ہیں، وہاں وہ صبر تحمل کرے گی. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہر وقت نہیں رہنا. بعض اوقات لوگ اتنا چیخ و پکار اپنی زندگی میں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی کچھ نہیں ہوتا. 4 دن کی زندگی ہے اور ہر کسی کا امتحان الگ ہے، ہر کسی کی مشکلات الگ ہے. اگر آج ہم اتنے زندگی کے امتحانات پر ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر آج فلسطین میں ہونے والے واقعات کی مائیں خدا کی بارگاہ میں کیا کہتی ہوں کہ جن کے بچے جو ہے وہ اس ملبوں کے نیچے سے نکل رہے ہیں. آپ کے سامنے تصویروں کو انسان دیکھ نہیں سکتا کس طریقے سے، لیکن کیا مائیں. وہ ظاہر ہے یہ مائیں اسی ماں سے درس لیے ہوئے ہیں. ایک ماں کہ جس کی 3 بیٹیاں ایک دھماکے میں جنوب لبنان میں جو ماری گئی ہیں، 3 واقعات میں. اس ماں نے جب وہ ہاسپٹل میں سے ہوش میں آئی تو اس نے کہا کہ میری 3 بیٹیاں، 3 چھوٹی بیٹیاں، بم پھٹ رہے ہیں تو کہہ رہی ہے ماں ہمیں خوف ہو رہا ہے. تو ماں نے بولا بیٹا خوف کس چیز کا؟ کہا مر جانے کا خوف ہے. کہا ہاں. کہا بیٹا مر کر نقصان تھوڑی ہونا ہے، تم تو اتنی اچھی جگہ چلی جاؤ گی کہ جو یہاں سے بہت بہتر ہے. کیا ماں ہے آپ سوچیں. اور پھر وہی آپ کو کہتے ہیں میں نے ان کو مسجد کی طرف لے کے جانے کے لیے ٹافیاں دلائی، گاڑی میں بٹھایا اور تھوڑی گاڑی آگے گئی، وہاں سے ایک دھماکہ ہوا تو میں نے خود دیکھا کہ زخمی حالت میں مجھے نکالا گیا تو میں نے دیکھا میری 3 بیٹیاں جا چکی. کیا ماں ہے سر. اب یہاں مدینہ، یہاں وہ وقت کہ جہاں رسول خدا کی زندگی کے آخری ایام ہیں، بی بی اپنے بابا کے سرہانے بیٹھی ہے. آخری وقت ہے رسول خدا کا، اور ظاہر ہے مائیں بیٹیاں باپ کے جنازوں پر زینت ہوتی ہیں. مختلف آپ روایت سنتے رہتے ہیں، معروف ہے. دروازہ میں کوئی آتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کون ہے؟ کہاں بڑی دور سے آیا ہوں، رسول خدا کی زیارت کرنی ہے. بیوی فرماتی ہے ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی صحت اچھی نہیں ہے، بعد میں آئیے. تھوڑی دیر پھر گزرتی ہے، پھر تب الباب ہوتا ہے. ابھی پوچھتی کون ہے؟ وہ کہاں بڑی دور سے آیا ہوں. کہا میں نے کہا ہے نا کہ ابھی حالت مساعدت نہیں ہے. تیسری دفعہ جب تک الباب ہوتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی جانتی ہے کون ہے؟ کہتی نہیں بابا. کہا بیٹی ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں یہ مسائل کافی ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کر اندر آنا چاہتا ہے. اس سے بڑا اور کیا غم ہے، اس سے بڑے اور کیا مصیبت ہے کہ ملائکہ پوچھ کے آتے تھے. میں تو بس یہی جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ جب باپ زندہ ہو ملائکہ بھی پوچھ کے آتے ہیں آپ کے جانے کی دیر تھی یا رسول اللہ. امت بغیر پوچھے آئی ہے، اور نہ صرف آئی، لکڑیاں بھی لے کر آئی،
धमकियां दी जा रही हैं। बीबी ने बहरहाल अपनी उज्जत को तमाम किया। अल्लाह ने बहुत खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के और अहले बैत के। बीबी ने अपनी उज्जत को तमाम किया। बीबी ने कहा कि तुम नहीं जानते मैं कौन, कि शायद भूल गए हो, शायद ये भूल गए हो कि मैं कौन हूं। कहा कौन? कहा मैं फातिमा हूं। तो कहा हुआ करे अगर अली को नहीं भेजा तो हम दरवाजे को जला दें। हाँ, न सिर्फ दरवाजे को जलाया गया, दरवाजे को धक्का दिया गया और वो रसूल की अकलौती बेटी दरो दीवार के दरमियान आ गई। और उसी हालत में ज़बान हाल भी है, भरल मक्तल के जुमले हैं कि बीबी ने कहा या अबता या रसूल अल्लाह। मगर मैं यही कहूँगा कि या रसूल अल्लाह, आपने उम्मत से अजर मांगा था, ये उम्मत ने अजर दिया आपकी रिसालत पर। बस अज़ादारान मोहतरम इमाम को लेकर चले गए और हज़रत मोहसिन उसी असना में शहीद हो गए। बेहोशी की हालत है। मैं बड़े एहतराम से मसाइल पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहरहाल जुमले बड़े सख्त हैं मसाइल के। जब बीबी की होश दोबारा आई तो जनाब फिज़्ज़त से पूछा कि अबुल हसन कहाँ है? कहा कि बीबी लेके चले गए। उसी हालत में भी बीबी ने कहा कि मुझे चादर ला के दो। चादर पहनी, उसी शिकस्ता हालत में मदीना की गलियों में चली गई। जब देखा कि अली के गले में रस्सी है, अपने हाथ को अली के कमरबंद में डाला कि मैं अली को नहीं जाने दूंगी। हज़रत ने मोहतरम उन्होंने बड़ी कोशिश की कि यह हाथ छूट जाए, मगर जब जालिमों ने देखा कि यह हाथ छूटता नहीं तो वो जुल्म किया कि मेरा छठा इमाम फरमाते हैं कि उस खिलाफ की ज़रबतों से हाथ में ऐसे जख्म आए कि हमारी जद्दा शहीद हो गई। हज़रत ने मोहतरम इमाम को लेकर चले गए, मस्जिद नबवी में पहुंचे। जब तलवार को अली की गर्दन पर रखा, बीबी बाहर पहुंच गई। बीबी ने कहा कि मैं बालों को खोलूंगी, मैं खुदा की बारगाह में बद्दुआ करूंगी। ये कहना था। मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होना शुरू हुई। हज़रत अली ने फौरन सलमान फारसी को कहा, सलमान जाओ फातिमा से कहो कि बद्दुआ न करे, रसूल खुदा की मेहनत जाती है। बस मैं ये कहूँगा। बीबी बैठी रही जब तक अली को छोड़ा नहीं गया। मैं कहूँगा या सैयदा, आप तो अली को लेकर चली गई। ला योमो योमो का बाप दिल्ला, अरे आपकी बेटी चंद कदमों से देखती रही। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।